کہ ابھی آپ حضرات نے محترم مجددی صاحب سے جو کچھ تاثرات سنے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کو دی چاہ رہا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کمزور بچے کے پیچھے کچھ طاقتور بچے پڑ جائیں تو ایسی صورت میں بچہ کرتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بچہ ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے، ان کو جا کے لپٹ جاتا ہے۔ بنگلور میں کیا کرتا ہے مجھے پتہ نہیں، کہ اگر کسی کمزور بچے کے پیچھے کچھ طاقتور بچے پڑ جائیں تو وہ بچہ کرتا کیا ہے؟ جو اس کا بڑا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے لپٹ جاتا ہے۔ اس وقت میں امت مسلمہ طویل عرصے سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، حالات میں گھری ہوئی ہے۔ ان کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی پوری تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور مادی اعتبار سے جو لوگ پاور میں ہیں وہ لوگ ان کی زندگیوں کو مشکل بنانے میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہم لوگ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سی بھی مصیبت لاحق ہوتی تھی تو لوگ مساجد کا رخ کر دیتے، عبادتوں میں زیادتی کر دیتے تھے، اللہ جل شانہ سے مانگنے کا اہتمام بڑھ جاتا تھا، بلکہ قدرتی آفات و مصائب میں بھی گرنے کی صورت میں درود شریف کی کثرت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سننے سنانے کا ایک نظام چلتا تھا۔ تو اس وقت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اتنے حالات ہمارے اوپر آنے کے باوجود ہم خواب غفلت سے بیدار ہوئے یا نہیں، اور ابھی ہمارا شعور زندہ ہوا یا نہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارے اکابر نے پوری دنیا میں یہ بات پہنچائی ہے کہ مادی جتنی طاقتیں ہیں پروردگار عالم کی قدرت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ ایسے اللہ پر میرا اور آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یقین ہے، اسے ہم خالق و مالک مانتے ہیں، پالنہار و پروردگار مانتے ہیں، تمام طاقتوں اور قدرتوں کا رکھنے والا مانتے ہیں، کن فیکونی شان کا مالک مانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، بھاگنا چاہیے اس ذات کے پاس جو ذات سب سے بڑی ہے، اس ذات کی طرف دوڑنا چاہیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف اور منا لو پروردگار کو۔ یہ کام ہے جو اس وقت میں پہلے قدم پر ہم لوگوں کو انجام دینے کا ہے۔